بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء کے آغاز میں حروف مقطعات ارشاد فرمائے. طاسیم میم. حروف مقطعات یہ مختلف صورتوں کے شروع میں مختلف الفاظ آ رہے ہیں. کہیں الف لام میم، کہیں الف لام میم را، اور کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں کاف ہا یا عین صاد، اور یہاں پہ طاسیم میم. ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ مقطع کا معنی کاٹا ہوا، الگ الگ، کیونکہ ان کو ملا کر ان حروف کو نہیں پڑھا جاتا، الگ الگ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور ان کا ترجمہ، ان کا مطلب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. بغیر مطلب معلوم، بغیر ترجمے کے ہمارا اس پر ایمان لانا لازم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگلی آیت تلک آیات الکتاب المبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ کتاب مبین کی ہیں، کھلی کتاب کی آیات ہیں. کھلی کتاب سے مراد کہ اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر حق اور باطل بالکل واضح ہے، اللہ کی نشانیاں بالکل واضح ہیں، اور اللہ نے جو باتیں اس میں کہیں وہ بالکل حق ہیں. تو تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں کھلی کتاب کی نشانیاں ہیں یا آیتیں ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. لعلک شاید کہ آپ، باخع نفسک اپنے آپ کو گھونٹ گھونٹ کر ہلاک کر دیں گے یا اپنے آپ کو بھلا دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان کے بارے میں ایک بات کہی اللہ نے، جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس میں ایک لفظ جو اجنبی لفظ آیا، باخعن. باخعن اس کا جو حضرات ترجمہ پڑھتے ہیں تو بس اوقات یہاں رک کر سوچنا ان کو پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک ذرا ہٹ کر قرآن مجید میں ایک اجنبی لفظ آیا. باخع کا معنی لغت میں کہتے ہیں، امام راغب رحمہ اللہ نے، راغب اصفہانی نے اپنی کتاب لکھی مفردات القرآن، اس کو مفسرین بہت اہمیت دیتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو مفردات الگ الگ لفظ آئے ہیں ان کا خاص معنی قرآن میں کیا مراد ہے، اس پر انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے وہاں باخعن کا معنی لکھا کہ عربی میں باخعین کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو غم کے اندر، دکھ کے اندر گھلا دینا، اور گھلا کر اپنے آپ کو ختم کر لینا، مار دینا، اپنی جان دے دینا کسی بات کے غم میں اور دکھ میں.
آسان اردو الفاظ میں کہ کسی بات کی فکر میں، کسی بات کے غم میں انسان اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کر ہلاک کر دے، اپنے آپ کو ختم کر لے، اس کیفیت کو باخعن کہتے ہیں۔ جب ہم اس سارے مفہوم کو ذہن میں رکھیں تو اب آیت کا ترجمہ سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں کتنی فکر تھی، کتنی فکر تھی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کر ہلاک کر دیں گے، گھلا گھلا کر اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف اس فکر کو بیان کیا اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ آپ کا کام ان لوگوں تک بات کو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ہدایت کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے اس کے بارے میں قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کے کام ذمہ صرف اور صرف ان تک بات کو پہنچا دینا، منوانا ان کا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ بتایا، لیکن اس کے باوجود آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا کام ہے صرف ان تک بات کو پہنچا دینا اور منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے دکھ میں، اس کے باوجود کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں اور اتنے دکھ میں مبتلا فرما لیتے تھے؟ اس فکر کو اگر سمجھنا ہو تو اس حدیث سے سمجھا جائے گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال اور میری مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اوندھے منہ جہنم میں جا رہا ہو، آگ کے گڑھے میں گر رہا ہو اور میں اس کو پیچھے سے کھینچ کھینچ کے نکال رہا ہوں۔ اگر اس حدیث کو سمجھیں گے تو اس وقت معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ کیا تھا کہ کہیں یہ میرا امتی جو ہے وہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک یہ بات بھی آئے کہ امتی تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، تو جو مانے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، تو پھر امتی کی فکر کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا کہ امت کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ بڑی بات غور سے توجہ سے سمجھنے والی کہ یہ کافر آئندہ قیامت تک آنے والے جتنے کافر ہیں ان کے لیے بھی نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اس لیے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت یعنی وہ امت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر رہی ہے، یعنی ایمان والے، اور امت دعوت وہ امت کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، نہیں مانے تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اب آپ کو فوراً اس سوال کا جواب مل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنے فکر مند تھے، اور اتنے زیادہ فکر مند تھے کہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایسی گزری، کئی راتیں گزری لیکن اس حدیث میں ایک رات کا ذکر ہے کہ ایک رات ایسی گزری کہ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، بار 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 ایک ہی آیت ساری رات، اور وہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118، سورہ مائدہ بالکل آخری رکوع میں سے، سورہ مائدہ آیت 118، ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی۔ اور وہ آیت جب پڑھوں اور اس کا ترجمہ کروں تو پھر یہ والی آیت جو ابھی درس میں آئی ہے فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، سورہ مائدہ کی آیت 118، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے عذاب۔ لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو بخش دے تو بڑا زبردست حکمت والا۔ ساری رات امت کی فکر میں، ساری رات امت کی فکر میں، اتنا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں گھلا دینے والے تھے،
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ شاید آپ اپنے آپ کو گھلا گھلا کر ختم کر ڈالیں گے اس فکر میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کفار کے بارے میں بھی فرمایا، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اللہ نے فرمایا ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، کہ ہم ان پر کوئی ایسی آسمان سے نشانی نازل کریں کہ فظلت اعناقهم، کہ ان کی گردنیں ہو جائیں لہا، اس نشانی کے سامنے خاضعین، جھکنے والے۔ ہم ایک ایسی نشانی بھی، ایک ایسی بات بھی نازل کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساروں کی گردنیں جھک جائیں اور سارے ایمان لے آئیں۔ ہم ایسی نشانی دکھا سکتے ہیں، اور اللہ جب کبھی ایسی نشانی عام بندوں کو دکھاتا ہے نا، ہلکی سی نشانی، اس جانمازیں بچھ جاتی ہیں، تسبیحیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں، گھر میں بہت سارے بٹن بند ہو جاتے ہیں، تو گھر میں باپ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، یا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، اب ماں بیمار ہو گئی، ہسپتال چلی گئی، اب گھر کے اندر سارے جناب جانمازیں بچھ جاتی ہیں، تسبیحات، ذکر، اذکار، کوئی بچہ کوئی چیز چلا بھی دے الٹی سیدھی LCD کے اوپر تو اتنے زور سے چیخ کر بولتے ہیں، کہتے ہیں شرم نہیں آتی، ماں ہسپتال میں اور یہ لگائے، بند کرو اس کو۔ کیوں؟ اس کے بند کرنے سے ماں نے ٹھیک ہو جانا؟ نہیں، پتہ ہے کہ یہ والی چیز اللہ نے منع کی ہے، دیکھنے، یہ بری چیزیں دیکھنے کو منع کیا ہے۔ اگر اس کو دیکھیں گے نا وہ اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ اندر ماں کو تندرست نہیں ہونے دے گا، ایسے ہی دل میں، ایسے ہی دل میں۔ اور اللہ تھوڑی سی نشانی دکھاتا ہے، یہ آج بھی بندہ بن جاتا ہے، اتنی دیر کے لیے جتنی دیر تک وہ نشانی رہتی، کم از کم اس وقت تک کوئی بندہ بنا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، کہ اگر ہم ان پر کوئی نشانی اپنی نازل کر دیں، اپنی قدرت ظاہر کر دیں، فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں ساروں کی جھک جائیں، مانیں گے۔ لیکن اللہ کہتا میں ایسا کرتا نہیں ہوں عام طور پر، اس لیے کہ جبر کے ذریعے کوئی ایمان لائے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو، چاہے قرآن مجید میں اللہ نے کھلا اختیار دیا ہے، کھلا اختیار دیا، یہ ایمان لائے یا نہ لائے اس بات کا اختیار ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کھلے الفاظ ہیں، اللہ نے قرآن میں اتنا اختیار دیا بندے کو، کوئی جبر نہیں کسی بندے پر کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، جبر نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ وہ الگ بات ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ جہنمیوں کے لیے، ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے، نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کے سامنے کوئی نشانیاں نازل کرے اور ان کی گردنیں جھک جائیں۔ لیکن پھر آگے اللہ نے فرمایا وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتا ان کے پاس رحمان میں سے کوئی ذکر، کوئی نصیحت۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور کوئی ذکر، کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے نہیں آتی، محدث، کوئی نئی، الا كانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا مزاج ہے، اللہ کوئی نیا حکم نازل کر دے، یہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا نہ ماننے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جب اللہ نئے احکامات دیتا ہے فقد کذبوا، تو بے شک انہوں نے اس کو جھٹلایا، اللہ کے ان احکامات کو جھٹلایا، نہیں مانے۔ فسیأتیہم انباء، پس ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گے، فسیأتیہم انباء، ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی آخرت کی باتیں، وہ خبریں جو اللہ نے کہا کہ قیامت آئے گی، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہوگی، یہ ساری باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں ان قریب یہ خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ابھی دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں جگہ جگہ کائنات میں خود نظر آتی، ایسی نشانیاں جن سے جبر نہیں ہوتا لیکن انسان اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھ سکتا ہے۔
اللہ نے کہا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اولم یروا الی الارض، یہ لوگ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، کم انبتنا فیہا، اتنی ہم نے اگائی ہیں، من کل زوج کریم، اس میں ہر طرح کے بہت عمدہ قسم کے، بہت مختلف قسم کی چیزیں، بہت مختلف قسم کے پھل۔ زوج عربی میں عام طور پر جوڑے کے معنی میں آتا ہے، زوج جس کی جمع ازواج آتی ہے، زوج کا معنی جوڑا، لیکن یہاں زوج کا معنی قسم، مرادی معنی قسم۔ اب ترجمہ یہ ہوگا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا نہیں دیکھتے یہ زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کتنی ہم نے اگائیں، من کل زوج کریم، ہر عمدہ قسم کے پھل، میوے، سبزیاں، طرح طرح کے پھول، یہ بھی تو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ انسان اس کو دیکھ کر اللہ پہ ایمان لائے۔ اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیہ، بے شک البتہ اس میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی، ان تمام پودوں میں، ان درختوں میں، ان پھولوں میں، ان پھلوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہوتے، لیکن وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب البتہ وہ بہت زبردست رحم کرنے والا ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ نے اس کو خود پیدا کیا، یہ خود نشانی ہے اللہ کی، اور اس کے ارد گرد جتنی نعمتیں پیدا کی یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے باوجود اللہ ان کے انکار پر ان کو معاف کرتا رہتا ہے کہ وہ بڑا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، خود انسان اللہ کی قدرت کی نشانی، اس کے ارد گرد یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ پھول، یہ درخت، یہ پودے، یہ ایک ایک چیز اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں قدرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو خوب اچھی طرح سمجھنے اور اللہ کے احکام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امت کے بارے میں، ان کی ہدایت کے بارے میں فکر رکھتے تھے، اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے گھر والوں، اپنی اولاد، اپنے دوستوں، احباب کے ایمان کی اور یا اللہ اعمال کی فکر کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ بعض حضرات بڑی تکلیف میں اور بہت ہی شدید بیمار ہیں، اور عزیز و اقارب میں سے، احباب میں سے، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، پھر اس میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جو گھریلو پریشانیوں میں، یا اللہ کاروبار کی پریشانیوں میں ہے، یا اللہ ایک ایک کی پریشانی کو حل فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی بابرکت مہینے میں یا اللہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہے ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے۔ یا اللہ رمضان کا بھی وہ لوگ خیال نہیں کرتے، اے اللہ سب پر رحم فرما۔ یا اللہ سب پر رحم فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔